گا انسان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ پریشانی ہے. چاہے وہ انسان امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو، جو کوئی بھی ہے، اگر انسان ہے، آدمی ہے، تو اس کی زندگی میں پریشانی، کٹھنائی، تکلیف، آزمائش، دکھ زندگی کا ایک حصہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے اسے بھی پریشانی ہے، بس وہ بچہ چھوٹا ہے اسی کے مطابق اسے پریشانی ہے. جو بڑا ہے اس کے مطابق اس کے پاس پریشانی ہے، جو اس سے زیادہ بڑا ہے اس کو اسی اعتبار سے پریشانی ہے. غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے اور پریشان ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ پریشانی ہے. کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نسخہ عطا فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس پریشانی آئے، مصیبت آئے، کبھی آزمائش میں تم گر جاؤ تو تمہیں کرنا کیا ہے. اللہ نے نسخہ بتایا. آج تھوڑی دیر وہی پرانی نسخہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی سے بچنے کا پرانی نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، وہی میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اور عام لفظوں میں آپ سن لیں. انسان کی زندگی کی تمام تر مشکلات اور تمام تر پریشانیوں کا حل اللہ نے دو چیزوں میں رکھا ہے. کئی چیزوں میں رکھا ہے؟ تھوڑا بول لیجئے گا. کئی چیزوں میں؟ دو چیزوں میں رکھا ہے. اللہ فرماتا لوگوں اگر تم پریشانی میں گر جاؤ، کبھی مشکل میں پھنس جاؤ، زندگی میں اگر دشواری آ جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ نہ لوگوں کو سنانا ہے، نہ سینہ پیٹنا ہے، نہ واویلا کرنا ہے، نہ اور کچھ کرنا ہے. اللہ فرماتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تجھے اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے، مشکل سے بچنے کے لیے، کٹھنائی سے بچنے کے لیے، دکھ سے بچنے کے لیے دو چیزوں کو اپنا لینا ہے. ایک تو صبر کو اپنا لینا ہے اور دوسرا نماز کو اپنا مددگار بنا لینا ہے. کئی مددگار چاہیے؟ اللہ نے دو مددگار دیا ہے کہ پریشان مت ہونا اگر پریشانی آ جائے، گھبرانا مت اگر مشکل آ جائے. تم اپنا مددگار صبر کو بنا لینا، تم اپنا مدد کرنے والا نماز کو بنا لینا. آج تھوڑی دیر کے گفتگو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو مشکلات آئے، پریشانیاں آئی، ان پریشانیوں کا میرے نبی پاک نے کس طرح سے مقابلہ کیا. اور آج یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگوں کو شکایت ہے، لوگ زیادہ شکایت کرتے ہیں. حضرت بڑا پریشان ہوں، ذرا بھی سکون نہیں ملتا، بہت پریشان ہوں. کوئی آدمی ذہنی پریشانی بتا رہا ہے، جسمانی پریشانی بتا رہا ہے، سماجی پریشانی میں مبتلا ہے، معاشرتی پریشانی میں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی پاک کی زندگی کو آپ دیکھیں. میرے نبی پاک کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دو چیزیں بڑی نمایاں نظر آئے گی. جب بھی کوئی پریشانی نظر آئی میرے نبی پاک نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے اختیار کیا. آپ دیکھیں گے میرے نبی پاک نے صبر کا کس طرح سے مظاہرہ کیا. ایک بات آپ یاد رکھنا، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دینا یہ آسان کام مت سمجھیے. مصطفیٰ کریم نے اپنے ان دشمنوں کو جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے گھر سے باہر کر دیا، جنہوں نے پاگل کہا، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے زندگی تنگ کر دی، ان سبوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ میرے نبی پاک نے ان کو بہت دل سے دعائیں دی. یہ صبر تھا میرے نبی پاک کا. اور ایک دو جگہ نہیں، زندگی کے ہر موڑ پہ میرے نبی پاک کی جو ظاہری زندگی تھی، آپ جہاں دیکھیں گے یہ بات نظر آئے گی. یہ دونوں چیزیں جو علماء یہاں بیٹھے ہیں
آپ ان علماء سے پوچھیں کہ اگر تیز ہوا چلتی میرے نبی پاک کی زندگی میں، آندھی آ جاتی، مصطفیٰ کریم کہتے اذان پڑھو، آپ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اگر سورج کو گرہن لگ جاتا، نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ چاند کو گرہن لگ جاتا، مصطفیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی، میرے نبی پاک نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آج ہمارے پاس پریشانی آ جاتی ہے، ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود پریشان ہیں، ہم ان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو خود ہی اپنی پریشانی حل نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جب کبھی گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں، مشکل میں پھنس جائیں اور آپ کو اب کوئی صورت نظر نہ آنے لگے، تو آپ اپنی پریشانی لے کر نہ کسی لیڈر کے پاس جائیے گا، نہ کسی بابا کے پاس جائیے گا، نہ کسی نیتا کے پاس جائیے گا، گھر سے وضو کیجئے، مسجد پہنچ جائیے گا، اپنے رب کے حضور جا کر کے گڑ گڑا کے اپنی پریشانی بیان کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن ہم یہ کام نہیں کر پاتے۔ آپ نبی پاک کی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر شریف ہوئی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ چند برس تک آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکہ شریف میں رہے۔ لوگوں نے آپ کی زندگی مشکلات سے بھر دی، اتنی مشکلات کہ قدم قدم پر پریشانی سامنے ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، محبوب آپ یہ شہر ہی چھوڑ دیں۔ ہجرت سے چند دنوں پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے آئے۔ مصطفیٰ کریم چاہتے تھے کہ ہم کعبے کا دروازہ کھول کر کے اندر جا کر اپنے رب کو ایک مرتبہ پکار لیں، رب کی عبادت کر لیں کعبے کے اندر جا کر۔ ان دنوں کعبے کی چابی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی، اور ان کو حکم تھا کہ جو کوئی بھی کعبے کی چابی آپ سے مانگے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جو کوئی بھی کعبہ کی چابی مانگے، جب کبھی مانگے تو فوراً کعبہ کا دروازہ ان کے لیے کھول دینا۔ لیکن جب ہجرت سے چند دنوں پہلے میرے نبی کریم نے کہا، عثمان میری خواہش ہے کہ کعبہ کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے، میں اندر جا کر اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ عثمان بن ابو طلحہ نے کہا کہ اے محمد، کعبہ سب کے لیے کھولا جا سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے اور غریب سے غریب کے لیے کھولا جا سکتا ہے، مگر خبردار میں کبھی بھی تمہیں کعبے کی چابی نہیں دے سکتا، نہ تیرے لیے کعبہ کھول سکتا ہوں۔ جیسے عثمان بن ابی طلحہ نے یہ بات کہی، مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور میرے نبی کریم گھبرائے نہیں۔ میرے نبی کریم نے کچھ نہیں کہا، نہ آپ نے آستین چڑھائی، نہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، چہرے پہ مسکراہٹ، ہونٹوں پہ تبسم، اور آپ نے فرمایا، عثمان یاد رکھنا، ایک دن یہ چابی میں تم سے لے لوں گا، اور ضرور لے لوں گا، اور پھر میں جسے چاہوں گا کعبے کی چابی اسے دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک نے یہ بات کہی، اور پھر چند دنوں کے بعد میرے نبی مکہ شریف سے مدینہ چلے آئے، اور جب مدینہ آئے 2.5 برس کے بعد، کتنے دنوں کے بعد؟ صرف 2.5 سال کے بعد، جن لوگوں نے مکہ میں رہنا دشوار کر دیا تھا، آج بتائیے خاندانوں میں، گھروں میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر آدمی صبر اختیار کر لے تو بھائی بھائی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا سا صبر آپ کو کر لینا ہے اپنے معاملات۔ اگر آپ کے بھائی نے کچھ آپ کو کہی دیا ہے، اگر آپ کے ساتھ غلط سلوک کر دیا ہے، ذرا سا آپ صبر کر لیں، اور صبر کر کے معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کو جیت اور فتح عطا کرتا ہے۔ مگر ہمارے پاس یہی چیز نہیں ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ بردباری ہے، نہ صبر ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو صبر کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، بڑا دل رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان میں جسے چاہوں گا کعبے کی چابی دے دوں گا۔ چند دنوں کے بعد آپ ہجرت کر گئے، ہجرت کر کے 2.5 سال کا زمانہ گزرا تھا، 1400 صحابی لے کر میرے نبی کریم آئے، اور جب آئے تو مکہ شریف سے پہلے ایک جگہ پہ آپ ٹھہرے، اور ٹھہر کر کے
آپ جب وہاں پہنچے مکہ والے آپ کے سامنے آ گئے اور آ کر کے حدیبیہ کے مقام پر علماء بیٹھے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے کہا اے محمد آپ یہاں ٹھہریے، آپ آئے ہیں کس غرض سے آئے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا تم دیکھتے نہیں یہ ہمارے ساتھ جو آنے والے ہیں یہ سب احرام پوش ہے، یہ سب عمرہ کے غرض سے آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ مکہ شریف میں جا کر کے خدا کے گھر کا طواف کریں، عمرہ کر سکیں۔ 1400 لوگ ہیں، 1400 صحابی ہیں۔ مکہ والوں نے کہا آپ ایسا کیجئے، ہم سے ایک سمجھوتا کیجئے، معاہدہ کیجئے۔ میرے نبی کریم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، معاہدہ لکھا جانے لگا، حضرت علی لکھنے والے ہیں، اور جب لکھنے لگے حضرت علی نے تو ایک لفظ لکھا کہ یہ معاہدہ مکہ اہل مکہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے۔ اور جیسے ہی حضرت علی نے لکھا محمد الرسول اللہ، مکہ کے لوگوں نے کہا علی اسی بات کا تو جھگڑا ہے، ہم نہ پہلے محمد کو اللہ کا رسول مانتے تھے نہ اب مانتے ہیں، اس لیے یہ لفظ یہاں سے ہٹاؤ، محمد الرسول اللہ کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھو۔ میرے نبی کریم کا جگر دیکھو، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ علی لفظ کاٹ دو اور رسول اللہ کے جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ لفظ تو میں کبھی نہیں کاٹ سکتا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا علی میں کہہ رہا ہوں وہ لفظ کاٹ کر کے اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں سب کاٹ سکتا ہوں مگر یہ لفظ میں نہیں کاٹ سکتا۔ تیسری دفعہ میرے نبی نے فرمایا علی میں کہتا ہوں کاٹ دو۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، قلم چلتا نہیں ہے۔ نبی پاک کا حوصلہ دیکھو، بردباری دیکھو۔ میرے نبی پاک نے خود علی کے ہاتھ سے قلم لیا اور وہ لفظ کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اب جب سمجھوتا ہوا تو سمجھوتا یہ ہوا کہ یہ جو مدینے سے آئے ہیں 1400 مسلمان احرام باندھ کر کے یہ سب واپس چلے جائیں، ہم ابھی مکہ جانے نہیں دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس کے بعد آپ آئیے گا، پھر آپ مکہ آئیے گا، پھر آپ عمرہ کر لیجئے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط مان لی، ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ معاہدہ وہ جو صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پہ صحابہ ببھرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت عمر فاروق تلوار نیام سے نکالنے لگے مگر میرے نبی پاک نے فرمایا عمر خاموش بیٹھئے، صلح حدیبیہ ہو گیا، واپس سب لوگ چلے گئے، احرام کھول دیا۔ 1 سال کے بعد 10,000 صحابہ لے کر جب واپس آئے تو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اب مکہ میں میرے نبی پاک فاتحانہ شان سے آئے، جا کر کے سب سے پہلے کعبے کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا عثمان بن ابو طلحہ کہاں ہے، اسے بلایا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جس دن سے 3 سال ہو گئے تھے، جس دن سے محمد عربی نے مجھے یہ کہا تھا عثمان میں ایک دن تم سے چابی کعبے کا ضرور لے لوں گا اور پھر میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ 3 سال تک لوگ کیا کیا سوچتے تھے مگر جب کبھی میں تنہائی میں ہوتا، رات کو سوتا تو محمد الرسول اللہ کے وہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلایا گیا عثمان کو اور کعبے کی چابی عثمان لے کر حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے چابی لی، دروازہ کھول کے اندر پہنچے، کعبے کے اندر جتنے بت تھے باہر نکال کے پھینک دیا اور پھر باہر نکلے، کعبے کا دروازہ بند کر دیا اور کہا عثمان یاد ہے میرے نبی پاک کے چہرے پہ اب بھی مسکراہٹ ہے، اب بھی ہنستے ہوئے نبی نے فرمایا عثمان یاد ہے میں نے کہا تھا ایک دن چابی میں جسے چاہوں گا دے دوں گا۔ حضرت عثمان کہتے میں سر جھکا کے کھڑا تھا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا عثمان لو یہ چابی میں تجھے ہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نبی نے کعبے کی چابی میرے ہاتھ پہ رکھی اور ادھر چابی ہاتھ پہ رکھنا تھا اور زبان سے کلمہ طیب جاری کیا۔ سبحان اللہ۔
حوصلہ، ہمت، صبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتا جب بھی مشکل میں گرو، جب بھی پریشانی آئے، دو چیزیں اپنا لینی ہے، صبر اختیار کر لینا ہے اور نماز پڑھنی ہے، نماز کو اپنا مددگار بنا لینا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حضرات، چونکہ میلاد شریف کے بعد کھانے پینے کا بھی پروگرام ہے، اس لیے وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں تیزی کے ساتھ آتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سمجھاتا، ہمارے علماء آپ کو ضرور سمجھائیں گے۔ میں آپ کو مطالعے کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ دو چیزیں، قرآنی جو نسخہ ہے یہ کس قدر اہم ہے انسانی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے، پرسکون اور بااطمینان بنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ بہت قیمتی دو نسخہ دیا ہے۔ صبر، ہمت، حوصلہ، بڑا دل آپ کو رکھنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس میں عیسائیوں سے، صلیبیوں سے جنگ لڑ رہے تھے، دنیا بھر کی عیسائی طاقت ایک جگہ جمع تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی تنہا ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی بڑے کم ہیں، ان کے پاس لشکر بھی بہت کم طاقتور ہے، اور دوسری طرف دنیائے عیسائیت ایک جگہ جمع ہو گئی ہے اور پوری قوت جھونک دی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہودیوں اور نصارہ کے اس اتحاد کو دیکھا، گھبرائے، اور گھبرا کے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد پہنچے تو دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے، بابا سنا ہے کہ عیسائی پوری قوت لگا دیے ہیں، آپ دعا فرما دیں، دعا آپ کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نورانی چہرے والے کو دیکھا، دعا کی گزارش کی، بابا جی نے سنا، دعا مانگی، چلے گئے، اور کہتے جب تہجد کے نماز کے وقت آئے، پھر بابا جی تہجد کی نماز پڑھ کے چلے گئے، اور صبح کی جب نماز ہوئی، صبح کی نماز کے بعد جب بابا باہر نکلے مسجد سے تو دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اسی بابا جی نے جن کو رات میں کہا تھا کہ دعا کر دیں، اس بابا جی نے کہا کہ بیٹا بڑا مطمئن نظر آتے ہو، بڑا مطمئن نظر آ رہے ہو۔ کہا ہاں، کل میں نے سنا تھا کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا ہتھیار سے بھرا ہوا عیسائی فوج کے مدد کے لیے وہ بیڑا آ رہا ہے، رات میں گھبرا گیا تھا، بڑا پریشان تھا، مگر جب صبح کی نماز پڑھ کے میں نکلا، میں نے سنا، قاصدوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہتھیار سے بھرا ہوا جہاز جو آ رہا تھا سمندر میں کہیں ڈوب گیا ہے۔ اس بابا جی نے کہا، بیٹا صلاح الدین، کس نے کہا کہ وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے، پانی میں غرق ہو گیا ہے؟ خبردار، کبھی یہ بات مت کہنا، کس نے کہہ دیا ہے؟ سن، وہ ہتھیاروں سے بھرا ہوا جہاز نہ سمندر میں ڈوبا ہے نہ پانی میں غرق ہوا ہے، وہ تو صلاح الدین کے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، جو تو رات بھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے خدا سے دعا مانگ رہا تھا، اور وہ جو تیرے آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، انہی آنسوؤں میں وہ سمندری جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اپنی زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جتنی بڑی پریشانی آئے، جیسی پریشانی آئے، ان دو چیزوں کو اپنا مددگار بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ صبر، حوصلہ، ہمت اور نمازوں کی پابندی، اگر آپ نے یہ دو چیز اپنا لی، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے مشکلات، دشواری، پریشانی، آزمائش ختم ہو جائے گی، اور یہ آزمائش انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ حدیث کے معتبر کتابوں میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پریشانی کسے عطا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ کون پریشان رہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ تنگی، سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کرام کے پاس ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد کہا صالحین کے پاس، علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، مومنوں کے پاس، پرہیزگاروں کے پاس، جن کا ایمان جتنا اچھا ہوتا ہے اللہ کے جانب سے ان پر اتنی ہی آزمائشیں آتی ہے۔ اور جب ایمان والوں کے اوپر آزمائش آتی ہے تو ایمان والا گھبراتا نہیں ہے،
परेशान नहीं होता है, बल्कि सब्र इख्तियार करता है, हौसला से काम लेता है, दिलेरी का मुजाहिरा करता है, बर्दाश्त करता है, कुव्वते ज़ब्त अपने अंदर लाता है, नमाजों की पाबंदी करता है, अपने रब के हुजूर जा करके अपने खुदा से अपने मामलात सुनाता है, फिर वो ईमान वाला अपने आप को बड़ा मुतमईन महसूस करता है। आज यही दो चीज हमारे मुआशरे से खत्म हो गई है। न हमारे पास हिम्मत है, न हौसला है, न सब्र है, न ज़ब्त है, न अफ़्व दरगुजर है। यही वजह है कि आज घर घर में इख्तिलाफ है, भाई भाई में सलाम कलाम बंद है, आज बाप बेटे में अनबन है। एक बात याद रखें, जिस आदमी के पास सब्र नहीं है, जो आदमी हौसला नहीं रखता है, जो आदमी बर्दाश्त नहीं करता है, उनका सगे भाइयों से भी नहीं बनता है, वो हर जगह रुस्वा और जलील होता रहता है। और जिनके पास हौसला होता है, जिनके पास सब्र होता है, जिनके पास ज़ब्त होता है, उनके जानी दुश्मन भी एक दिन आकर उनके कदमों पे गिर जाते हैं और उसे अपने गले से लगाकर और उसके तमाम तर मुश्किलात को दूर कर देते हैं। इसलिए इन दोनों चीजों को आप अपनाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, सब्र कीजिए, अल्लाह ताला हम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलाए और कुरान पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़कर उस पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम आपको पता है इसाले सवाब की गरज से है, चंद बेटों ने अपने बाप के इसाले सवाब के लिए रखा है। अल्लाह ताला हजरत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन फैजी अलैहि रहमतु व रिज़वान को करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमाए। इस मजमा में जितने छोटे बड़े दूर नजदीक मर्द